الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، آج ہفتہ واری پروگرام دعوت کے عنوان سے جو آپ کرتے رہے ہیں اسی حوالے سے آج آپ کا یہ اجتماع ہے۔ اس اجتماع کی خوبی یہ ہے کہ تذکیر اس عطیہ ربانی کی ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کے کوئی عطیہ نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ نہیں، اس سے عظیم کوئی ہدیہ نہیں۔ وہ حسنہ ہی حسنہ ہے، وہ حسنہ ہی حسنہ ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ حسنہ جو سراپا حسن و تجمل کا آئینہ دار ہے، سراپا منفعت اور مصالح کے آبگینوں سے مرصع ہے، سراپا عنایات ربانی کا مظہر ہے، سراپا اللہ کی حکمت عالیہ کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کو حسنہ نے لپک کر کے پکڑ لیا ہے، لپک کر کے لے لیا ہے، وہ گود میں لے لیا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے یا زمین پر چلتے ہوئے گھسٹتے ہوئے نظر آتا ہے یا تخت پر یا چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی لے، تو لپک کر کے ماں لے لیتی ہے، لپک کر کے بھائی لے لیتا ہے، دوڑ کر کے اس کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی جو ہوں لے لیتے ہیں۔ تو ان الذین سبقت لهم من الحسنى، تو اس پر آپ غور کیجئے کہ اللہ کیا دے رہا ہے۔ جو چیز دے رہا ہے وہ خود لپک کر کے آگے چمٹ رہی ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جن کے لیے حسنہ جو ہے لپک کر کے جا کر کے لے لے، انہیں لے لے۔ لہذا ہر فرد جس کو اللہ رب العزت نے حسنہ کے آبگینوں سے حسن و تجمل عطا کیا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے۔ ہم آپ کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، ہم تو گھسٹ کے بھی چلنے کے قابل نہیں تھے، بچہ تو گھسٹ کے بھی چلتا ہے، بکیاں بھی چلتا ہے، رو کر کے اپنی چاہت کا اظہار بھی کرتا ہے، آنسو بہا کر کے اس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ ہم تو وہ بھی نہیں کرنے والے تھے، اس حسنہ کے لیے وہ بھی ہم نہیں کر سکے، نہ کر سکتے تھے۔ اس حسنہ نے ہمیں آ کر کے گود لیا ہے، تو اس حسنہ کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ نہیں پہچاننا چاہیے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ حسنہ وہ ہے جس کا اظہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کے فرمایا، بلندی پہ آ کر کے فرمایا، اس لیے کہ وہ حسنہ بلندیوں کی طرف لے جانے والا۔ اللہ کے رسول حرم کے مطاف میں اس کا ذکر کر سکتے تھے،
مسا میں اس کا تذکرہ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، جب اس کا ذکر کرنے کا موقع آیا تو صفا کی چوٹی پر آ گئے۔ چوٹیاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن صفا کا آئینہ دار نہ ہو تو وہ چوٹی کھوٹی ہے۔ جس چوٹی کو سر کرنے میں اپنے فن کا مظاہرہ ہو، اپنے ملک کی شہرت ہو۔ ہمالیہ کی چوٹی سر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چڑھتے ہیں، بہت مشکل ہے چڑھنا، لیکن چڑھتے ہیں، اور چڑھ کر کے وہاں جو ہے وہ جھنڈا گاڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس ملک کا گویا کہ ایک ہیرو قرار پاتا ہے کہ اس نے ہمالیہ کے چوٹی کو سر کر لیا ہے۔ لیکن یہ باطل ہے، صفا نہیں ہے، یہ صفا نہیں، یہ جفا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چوٹی کا انتخاب فرمایا وہ صفا ہے۔ تو اظہار یہ ہے کہ یہ بلند جو بالا کی طرف لے جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چوٹی صفا کی ہو، وہ چوٹی رضا الہی کا مظہر ہو، وہ چوٹی اس دعوت کا مظاہرہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے آئے، تو وہ حسنہ ہے جس کے پاس ہو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کلمہ، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلند کیا جائے۔ اس کلمے نے ہم کو گود لیا ہے، اور اس کلمے نے جو ہمیں گود لیا ہے تو ہمیں جو چیز ملی ہے اس کلمے کی قدرداں ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں کلمہ قدرداں ہے، کلمے کی قدرداں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع میں فرمانے لگے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو معلوم ہے کہ اس کی نماز کس طرح ہوتی ہے، اس کی تسبیحات اوراد وظائف وہ کس طرح کا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں تو فوراً ہماری زبان پہ آتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، ابلی و اخلق، دیکھنے والا کہتا ہے۔ تو یہ اثر ہے اس کا کہ وہ پاک و صاف کپڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ہو جاتی ہے تسبیح کی، ہمیں توفیق ہو جاتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ تسبیح۔ ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے، ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بارات میں تھانہ بھون گئے، بارات میں گئے تھے۔ وہاں جب گئے تو خیال ہوا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، چلیں ان کی زیارت کر لیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو حضرت حاجی صاحب نے جو ان پہ نظر ڈالی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا کام کا ہیرا ہے، یہ تو ہیرا ہے صاحب، یہ کہاں ہے؟ اللہ والوں کی نظر پہچان لیتی ہے۔ تو پوچھا کسی سے بیعت ہے؟ پوچھا کسی سے بیعت ہے؟ تو حضرت گنگوہی نے کہا نہیں، میں نے کسی سے بیعت نہیں کی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بیعت تو ہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ شرط آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، نہ پڑھوں گا نہ آپ پڑھوائیں گے۔ یہ دو شرطیں، نہ خود پڑھوں گا نہ آپ پڑھوائیں گے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا ٹھیک، بیعت کروں، بیعت کر لی۔ کہنے لے کہ میں آیا ہوں 3 دن آپ کے ہاں رکوں گا میں۔ کہا ٹھیک۔ رات میں جب سوئے
3 بجے 3:30 بجے لوگ اٹھ گئے تہجد کے لیے. اب یہ سوئے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بھی تہجد پڑھ رہا، وہ بھی تہجد پڑھ رہا، وہ بھی تہجد پڑھ رہا ہے. تو خود کو جو ہے وہ لحاظ ہوا، خود اٹھ گئے یہ بھی تہجد پڑھنے لگے. اس کے بعد دیکھا لوگ ذکر جہری میں مبتلا ہے، ذکر جہری کرنا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد خود ذکر کرنے لگے. یہاں تک کہ 3 دن اسی حال میں گزرے. تو گئے ملنے کے لیے، تو جاتے ہی کہا حضرت آپ نے تو سب کچھ کرا دیا، آپ نے تو سب کچھ کرا دیا. کہا میں نے تو کچھ نہیں کرایا، میں تو اپنی شرط پہ قائم ہوں. نہ میں نے آپ سے کہا کہ اوراد و وظائف میں آپ مشغول ہوں، نہ یہ کہا کہ تہجد پڑھیں. میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا نہیں آپ نے سب کرا دیا، اور اب تو میں نے طے کر لیا کہ 40 دن تک یہاں سے نہیں جاؤں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہے، اور 40ویں دن حضرت نے خلافت سے ان کو نوازا اور خلیفہ بن گئے. اور پھر مولانا رشید احمد گنگوہی جن سے بڑے بڑے جو ہیں مشورے لیتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خط لکھا کہ حضور میرے والد سرکاری ملازم تھے اور بڑی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں، مجھے شبہ ہے کہ کچھ ہے اس میں، سرکاری ملازم تھے تو کچھ اس میں باطل بھی آ گیا ہوگا، تو اس لیے مجھے ذرا سا یہ خیال ہو رہا ہے کہ وراثت میں حصہ لوں کہ نہ لوں. میرے بھائی بھی ہیں سب حصے دار ہیں، تو میں اپنے والد کی جائیداد میں وراثت میں حصہ لوں کہ نہ لوں. اس کو لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ لینا فتویٰ ہے اور چھوڑ دینا تقویٰ ہے. 2 جملوں میں جواب دیا. تو مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی سے لے رہے ہیں. لینا فتویٰ ہے اور چھوڑ دینا تقویٰ ہے. لیکن مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے مقام دیا، یہ مقام ان کے خلوص کی بنیاد پر، اسوہ نبوی کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک قدم کو اٹھانے پہ تھا. ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، کئی روز کا فاقہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ مجھے 5 روپے قرض کے طور پہ دے دو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دوست نے انکار کر دیا، 5 روپے دینے سے انکار کر دیا. یہ مولوی صاحب دیں گے کہاں سے؟ ہوتا ہے نا دوستی ہوں بہت زیادہ، لیکن پیسے مانگ دو تو بڑے بڑے سرمایہ دار جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ ملا جی مولوی صاحب کہاں سے دیں؟ نہیں دیا 5. اس وقت ان کو خیال آیا کہ میں نے حضور کی سنت کے خلاف کیا ہے. حضور کی سنت تو ایسے وقت میں کیا ہے؟ پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا. فاقہ مستی تھی تو اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے کہ نہیں باندھے تھے؟ اور سخت موسم تھا، سخت سردی تھی، ٹھٹرن ہو رہی تھی. ایسے وقت میں محنت بھی آخری درجے کی ہے کہ خندق کی کھدائی چل رہی تھی، پتھر کو توڑا جا رہا تھا، اور ایسے میں لوگ فاقہ مست تھے، دریدہ پیرہن تھے، گلیم پوش تھے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 پتھر چنے اور دل کر کے پیٹ پر باندھ لیا. پھر مجلس میں بیٹھ گئے، دوسری مجلس شروع ہوئی، بھوکے ہیں. اسی اثنا میں 2 نوجوان بڑے خوبرو سامنے سے گزرے. لوگوں نے دیکھا تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت بڑے خوبصورت 2 نوجوان سامنے سے گزرے ہیں، آپ نے دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا. میں نے دیکھا ہی نہیں بلکہ مجھے یہ اشارہ ملا کہ ایک حضرت جبریل امین تھے، ایک حضرت میکائیل، اور یہ بھی اشارہ ملا کہ اب میرے سلسلے میں انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اور اس شعور کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ سنت اختیار کی ہے،
انشاءاللہ میرے سلسلے میں نہ علم کی کمی ہوگی نہ رزق کی کمی ہوگی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہیں کے سلسلے کی یہ ساری چیزیں، چاہے دیوبند ہو یا ندوہ، سب وہی سلسلہ ہے کہ نہیں؟ یہی سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب جو یہاں کے شیخ الحدیث تھے وہ انہیں کے خلیفہ، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا تھانوی، یہ سب انہیں کے خلیفہ۔ تو ایک سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پہ اللہ تو ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، حسنى وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی تو اقرا کی آئی کہ نہیں آئی؟ اقرا کی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آئی؟ گویا اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پہلی وحی تعارف کی ہے، پہلی وحی تعارف کی ہے، اللہ نے تعارف کرایا۔ کس سے تعارف کرایا جا رہا ہے؟ ایک یتیم سے کرایا جا رہا ہے، ایک کمزور سے کرایا جا رہا ہے، ایک بے نوا سے کرایا جا رہا ہے۔ کون کرا رہا ہے؟ ایک بے ہمتا کرا رہا ہے، ایک بے مثیل کرا رہا ہے، ایک بے نظیر کرا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اس تعارف بھی بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، وہ عمل بھی بے نظیر و بے مثیل ہے کہ اس نے انسان کو، مخلوقات کو جو پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا، کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ پڑھو، علم حاصل، اقرا۔ یہ وحی آئی اور اس کے بعد 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ آئی 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ 3 سال کے بعد جو وحی آئی یہ وحی تعارف ہے، اور اس کے بعد وحی تعامل ہے۔ وحی تعارف یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور وحی تعامل ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ وحی تعامل، عمل بھی دنیا میں آ جائے۔ چادر ادھر پھینکیے، اٹھ کھڑے ہو جائیے، اٹھیے۔ چادر لپیٹ کے کب تک سوتے رہیں گے؟ حضور سو گئے تھے کہ نہیں سو گئے تھے؟ اقرا بسم ربک الذی پر جو کیفیت طاری ہوئی تو گھر میں آ کر کے زملونی زملونی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور جب دوبارہ یہ ہوئی تو پھر دثرونی دثرونی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو زملونی کے معنی پورا اوپر سے نیچے تک بول دے، اور دثرونی مدثر کہتے ہیں اس کو جو ایک ایک تن کا جوڑ کر کے جو ہے وہ آشیانہ بناتا ہے۔ تو دثرونی ایک ایک تانے بانے کے ذریعے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسری وحی تعامل کے موقع پہ زملونی نہیں کہلایا گیا، کیا کہلایا گیا؟ دثرونی کہا گیا کہ اب جوڑ جوڑ کر کے اسلام کا آشیانہ بنانے کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونے کی دعوت، اٹھیے۔ تو پہلے تعارف ہے تب تعامل ہے، پہلے تعارف ہونا چاہیے۔ ایک داعی کے لیے علم کے ساتھ تعارف ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آتے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب کے عالم تھے۔ انساب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نسب ناموں سے خوب واقف تھے۔ جتنے قبائل تھے ان کے دادا پر دادا نکڑ دادا لکڑ دادا چکڑ دادا سب سے واقف تھے۔ لہذا جب جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے کسی بڑے آدمی کو پکڑتے تھے، آپ اس قبیلے کے کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کا قبیلہ کیسا ہے؟ آپ کے قبیلے میں کیسے کیسے بندگان خدا پیدا ہوئے ہیں، کیسے کیسے مہا پروش پیدا ہوئے ہیں؟ ارے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ وہ بالکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا، یہ کون آ گیا، ہم نے تو سنا ہی نہیں، یہ سب بیان کرتا۔ تو اس طرح جوڑتے تھے، دلوں کو جوڑ دیا۔ اب کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، آپ لوگ سنیں، اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے قبیلے کے لے آ کر کے قبیلے میں سنوائیں۔ لہذا وہ تو اتنا سا پھولے نہ سمائے کہ ہمارے آج قبیلے کا یہ تذکرہ ہوا، یہ تذکرہ ہوا۔ ایک شاعر پیدا ہو جاتا تھا جو قبیلے کے اوصاف کو بیان کرتا تھا تو ان کو خوشی ہوتی تھی۔
تو ہمارے قبیلے کے بارے میں وہ جا کر کے سب کو جمع کرتا تھا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت. تو علم کا ہونا ضروری ہے, تعارف کا ہونا ضروری ہے, ماحول کا بنانا ضروری ہے دعوت کے لیے. جب تک یہ صفات نہیں پیدا ہوں گے دعوت آپ کی جو ہے علم کا ہونا ضروری ہے. لہذا 3 سال تو گویا کہ اقرا کو 3 سال تک جو ہے موقوف رکھا گیا. یہ 3 سال جو ہے 3 مرحلوں کی دلیل. 3 مرحلے تعلیم کے ہیں کہ نہیں ہے؟ ابتدائیہ, ثانویہ, عالیہ ہے. ابتدائیہ, ثانویہ اور عالیہ, یہ 3 مرحلے ہیں. لہذا 3 سال تک موقوف, کوئی بات نہیں کہ اقرا اقرا. اگر تم حدیث اور قرآن پاک دونوں کو جوڑ دو تو 5 دفعہ اقرا ہے نا. 3 دفعہ تو حضرت جبریل امین نے کہا اقرا اور 2 دفعہ اللہ نے فرمایا اقرا, تو 5 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لہذا 5 دفعہ تو ابتدائیہ, ثانویہ, عالیہ, علیہ, پھر PhD. 5 ہی مرحلے ہیں نا بھائی آج بھی, ہے کہ نہیں؟ تو اقرا وہاں تک پڑھو, علم حاصل کرو, تحقیقی علم ہو, تذکیری علم ہو, تنویری علم ہو, میں سطحی علم کے ساتھ نہیں. داعی کے لیے ضروری ہے, داعی سطحی علم کے ساتھ جائے گا تو سطحیت کی طرف چلا جائے گا, اور سطحیت غلو پیدا کرتی ہے. ضبط سطح پہ ہوتا ہے تو غلو اس کے اندر آتا ہے, خوب اچھلتا کودتا ہے. تو سطحیت غلو کو لاتی ہے, اور تحقیقی جو چیز ہوتی ہے وہاں غلو نہیں ہوتا, وہاں اعتدال آتا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کا علم, سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہیں نہیں ہے کہا گیا امت محمدیہ کو کہ لا تغلو, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امت کو موقع ہی نہیں ملا. کل 3 سال کا موقع ملا تو کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, غلو. لہذا سطحیت کی بنیاد پہ غلو پیدا ہوتا ہے, اور جب غلو آتا ہے, غلو جب آتا ہے تو فساد آتا ہے, اور فساد جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو 5 سالہ مرحلہ اور 3 سالہ مرحلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لہذا ایک داعی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, جہالت کے ساتھ دعوت نہیں چل سکتی. لہذا سب سے پہلے اقرا 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 5 دفعہ, 3 دفعہ جبریل امین نے کہا اور 2 دفعہ اللہ نے کہا, اور پھر اخیر میں ختم کیا کس پہ؟ اللہ نے کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ اس نے بتایا جو نہیں جانتا. تو ریسرچ و تحقیق کے ذریعے یہی تو ہوتا ہے, وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کے بعد 3 سال کا مرحلہ گزر جاتا ہے, کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں, حضور پر کیسی وارفتگی ہے. اللہ رب العزت سے تعلق و ربط کی بنیاد پہ جو ایک خاص مزاج بن گیا تھا تھوڑے ہی دنوں کے اندر, اس کے اندر جو ہے کیسا ہلچل پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے وہاں سے کود جانا چاہتے ہیں. جبریل امین آ کر کے تبھی آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر. اب اٹھیے اٹھیے. لہذا علم حاصل کرنے والوں کا ایک ایک پر فرض ہے کہ اٹھیں. یہ نہ سمجھیں کہ دعوت کا ہمارا نہیں, اس لیے کہ تعارف ہو گیا, اقرا ہو گیا, اقرا کے سارے مرحلے بتا دیے گئے, تب 3 سال کے بعد ہے اقرا ورب یا ایھا المدثر. پڑھ کر کے شال اوڑھ کر کے نہ گھومیے, کھڑے ہو جائیے دعوت کے لیے. دعوت مظہر علم کا, دعوت آئینہ ہے انسانی زندگی کو تب و تاب بخشنے کا. دعوت مظاہرہ ہے اپنی اس انسانیت کا جس سے اللہ نے ہمیں ممتاز کیا. لہذا جو دعوت سے الگ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے غار میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, جب تم تجارت کرو اور غلط قسم کی تجارت کرو گے, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم غلط تجارتیں کرو گے, شریعت کے مطابق تجارت نہیں کرو گے,
وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کے دم کے پیچھے پڑ جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی میں، اور رضیتم بزرع، اور کھیتی سے راضی ہو جاؤ گے، بڑے بڑے فارم ہاؤس بناؤ گے، اسی کے چکر میں پڑے رہو گے۔ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے جو وسائل ذرائع اس کو اختیار نہیں کرو گے، تو سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا، باطل تم پر چھا جائے گا، باطل تم کو دبا لے گا، باطل تم پر حکمرانی کرے گا، باطل تمہیں رسوا کرے گا، اس لیے کہ تم نے پہلو دی۔ اس وقت تک کرتا رہے گا، نہ تمہاری یونیورسٹیاں تم کو بچائیں گی، نہ تمہارے کارخانے تم کو بچائیں گے، نہ تمہاری مملکتیں تم کو عزت دیں گی، تم پر ذلت بڑھتی 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 چلی جائے گی، اور تم سب کچھ ہوتے ہوئے انتہائی رسوا اور ذلیل ہو گئے، یہاں تک کہ تم اللہ اس ذلت کی چادر کو نہیں ہٹائے گا، تم سے کھینچ کر کے دور نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ علیکم عقابا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے رسول نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی تو دعوت، یہی دعوت کے دو شہپر ہیں، ایک پر سے پرواز ناقص، خطرے سے خالی نہیں، یہ دو شہپر ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر یہ چھوڑ دو گے تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جس میں تمہارے اخلاص کا پارا پارا ہو جائے، تمہاری کوششیں رائے گا چلی جائیں گی، پھر تم اللہ سے مانگو گے، رب جو ٹوٹ گیا ہے تمہارا امر بالمعروف نہی عن المنکر، رب کے خداوندی کا مزہ ہے، خالق و مخلوق کے درمیان کوئی چیز جوڑنے والی ہے تو وہ دعوت ہے، وہ دعوت۔ گویا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کے اندر دونوں باتیں کہہ گئی، تعارف بھی ہے، تعامل بھی ہے۔ تعامل کے راہ میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، رب کے خداوندی کے لیے جوڑ کے لیے دعوت کا ذکر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ لہذا دعوت انسانی زندگی کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ اللہ عز و جل نے اس حسنہ سے آپ سب کو نوازا ہے، اس حسنہ سے تعارف کے لیے، اس حسنہ سے واقفیت کے لیے، اس حسنہ کے تقاضوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ کو پیش نظر اس کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیز آئے گی، ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ یہ حسن اللہ نے ایسا عام کیا ہے، اتنا قیمتی لیکن اتنا عام کیا ہے کہ اس کو تاجر بھی کر سکتا ہے، مزارع بھی کر سکتا ہے، غلام بھی کر سکتا ہے، آقا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو سب سے پہلے دعوت کو قبول کرنے والے کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، نمبر 2 پہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 3 غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور نمبر 4 بچوں میں حضرت علی۔ یہ 4 نفری قافلہ انسانی زندگی کے تمام تر مراحل میں ڈھونڈ ڈالو، یہی تو 4 ملیں گے، یا تو مملوک ہوگا یا مالک ہوگا، یا مرد ہوگا یا عورت، یا بچہ ہوگا۔ لہذا ان 4 نے قبول کیا اور 4 نے دعوت کا کام شروع کیا کہ نہیں شروع کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دی اور سب سے پہلے ان کی دعوت سے جو متاثر شخصیت ہوئی حضرت سمیہ کی ہے، تو عورت نے دعوت کا کام شروع کیا، عورت سے دعوت کا آغاز ہوا اور قبول کیا حضرت سمیہ نے، اور شہادت بھی سب سے پہلے کس کو دعوت کے راستے ملی؟ حضرت سمیہ کو ملی۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے کیا امتیاز بخشا ہے، یہ بھی سوچنے کی۔ تو عورت بھی دعوت کا کام کر سکتی ہے، مرد بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے، اور غلام، نوکر، ماتحت، ملازم، مزدور بھی کر سکتا ہے،
اور بچہ بھی کر سکتا ہے. تعالی بچے تھے کہ نہیں اس وقت؟ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم بچے ہیں کیا کریں. ایک بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے حوارین میں ایک جادوگر تھا. جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے میری وفات ہو جائے, تو یہ جادو کا جو علم ہے جس کے ذریعے ہم آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں, کوئی اور جاننے والا نہ ہوگا تو کسی کو آپ دے دیں تاکہ میں اسے سکھا دوں. تو بادشاہ نے اپنے خاندان کے یا اپنا لڑکا کوئی قریبی ہوگا جس کو اس نے حوالے کیا. لہذا وہ جادوگر اس کو جادو سکھانے لگا. اس سے سیکھنے کے لیے جادو راستے میں ایک اللہ والا تھا, ایک راہب تھا, اللہ پر ایمان رکھنے والا, اللہ کے بندوں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا. جاتے جاتے وہاں بیٹھنے لگا, وہاں بھی جاتا. ایک روز جا رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ بڑا ہیبتناک خطرناک کوئی جانور بیٹھا ہوا, شیر ہے, اژدہا ہے, کوئی دابہ کا لفظ آتا ہے حدیث میں, بیٹھا ہوا. اس وقت اس نے کہا کہ آج مجھے آزمانے کا دن ہے میرے لیے. پتھر اٹھایا, کہا اے اللہ اگر یہ ایمان والا, یہ تیرا بندہ اگر حق پہ ہے تو میں اس پتھر سے مارتا ہوں, یہ مر جائے. لہذا اس کو پتھر مارا تو وہیں وہ ڈھیر ہو گیا. وہ ڈھیر ہوا تو ظاہر ہے کہ ٹریفک رکی ہوئی تھی, ادھر بھی ادھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آنے جانے کی. یہ منظر دیکھ کر کے سب کے سب جو اس بچے کو آ کر گود لے رہے. اب صاحب وہ اس اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ آج تو ایسا ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ تم تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے, تم تو مستجاب الدعوات ہو گے, لیکن بڑے خطرے ہیں, آزمائشیں آئیں گی. جتنی ترقی کرو گے آزمائش بھی ویسی آئے گی. اگر آزمائش آئے تو میرا نام نہ بتانا. کہا ٹھیک. اور کہا کہ تم جس کے لیے دعا کرو گے اللہ اسے قبول فرما دے گا. اب صاحب جس کے لیے دعا کرتا قبول, ابرس آیا, عامہ آیا, اخرس آیا, جو آیا اس کے لیے دعا کرتا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیں وزیروں میں ایک شخص کی بینائی چلی گئی تھی, وہ آیا اس کے لیے دعا, لیکن دعا سے پہلے کہتا تھا کہ ہمارے رب پہ ایمان لے آؤ تو ہم دعا کریں گے. بادشاہ کہتا میں رب ہوں. اس نے کہا کہ میں ہمارے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم دعا کریں گے. تو جو ایمان لے آیا تھا اس کے لیے دعا کریں. وزیر آئے, وزیر نے سے بھی کہا, وزیر نے بھی کہا ہم ایمان لے آئے, دعا کی, بینا ہو گیا. جب بادشاہ کی مجلس میں گیا اور یہ بینا تھا, آنکھیں اس کی روشن تھی, تو بادشاہ کو بڑا استعجاب ہوا کہ اس کی بینائی کیسے واپس آئی. تو اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ جس کو آپ جو بھیجتے ہیں اس کا. تو سب نے یہ سمجھا کہ یہ جادو کا اثر ہے. بادشاہ نے بلایا اس کو, اس نے کہا کہ نہیں جادو ودو کا نہیں ہے, یہ ہمارے پروردگار کا ہے, اس نے ہمیں یہ دولت. کہا یہ کہاں سے ملا؟ اس نے تو کہا نام نہ بتانا, لیکن اس نے کہا نہیں بتائیں. نے کہا کہ فنا بزرگ نے. لہذا اس وزیر کو بھی بلوایا, بزرگ کو بھی بلوایا, اس لڑکے کو بھی بلوایا, تینوں کو سامنے کھڑا کیا کہ آرا لے آؤ, آرا لے آؤ. سب سے پہلے اسی وزیر کے سر پہ رکھا, اس کو 2 ٹکڑے کر دو, اگر تم ہمیں نہیں رب مانو گے تو 2 ٹکڑے کر دیے جاؤ گے. اس نے کہا 2 نہیں 4 ٹکڑے کر دو, ہم اس کے لیے تیار ہے, لیکن رب تو وہی. کیسی دعوت تھی, ایک بچے نے دعوت دی تھی نا, ایک بچے کی دعوت دیکھو. 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد اس اللہ والے کو اس سے بھی یہی کہا, اس نے کہا نہیں ہم اسی پر ایمان, اس کو بھی 2. یہ چونکہ اسی کا بیٹا تھا, خاندان کا تھا, اس کو لحاظ ہوا کہ سامنے کیسے اس کے 2 ٹکڑے. کچھ تو محبت ہوتی ہے, تو اپنے لوگوں کو آگے لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ. دائی پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, اس کو بھی پہاڑ کی چوٹی پہ بھیجا, پہاڑ کی چوٹی پہ جا, پہاڑ کی چوٹی پہ گیا, وہاں زلزلہ آیا, سب جو لے گئے تھے وہ سب گر کے ختم ہو گئے. یہ پھر آ کے سامنے حاضر, گھر میں موجود, ارے کیا ہوا؟ کہا وہ سب ختم ہو گئے, تو میں بچ گیا. ارے پھر جو ہے اس نے کشتی والوں کو بلایا, کہا اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور لے جاؤ اندر, اور لے آ کے وہاں دھکا دے دو, اس میں سمندر نہیں. لے گئے وہ لوگ. جب لے گئے اور ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو دھکا دے, تب تک
کشتی جو گرداب میں آ گئی وہ سب ڈوب گئے، یہ صاحب چلے آئے. ارے پھر آگے سامنے حاضر، اس نے کہا ارے اور سب کہا، سب ڈوب کے ختم ہو گئے. پھر اسی بچے نے کہا دیکھو مومن مرتا بھی ہے تو بہتوں کو زندگی دے کر مرتا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ اس میت کی برکت ہے کہ نہیں؟ زندگی دے کے جاتا ہے، سب کے لیے دعا کراتے ہوئے جاتا ہے. ہزاروں کا مجمع اور یہ دعا ہو رہی ہے تو ساری امت کے لیے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک مومن ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو یہ، اور ایک کافر دھوئیں کے ساتھ جاتا ہے، شعلے کے ساتھ جاتا ہے، چیخ و پکار کے ساتھ جاتا ہے، گندگیوں کے ساتھ جاتا ہے. یہاں وجود بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں وجود خار میں ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس بچے نے کہا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ مجھے ماریں گے اس وقت جب ہماری ترکش سے تیر نکالیں اور ہماری کمان لے کر کے اس میں رکھ کر کے اور نشان والے مجھے مارے تو میں مر جاؤں. لیکن شرط یہ ہے کہ سارے شہر کو جمع کیجئے. دیکھو تاریخ کا ایک انوکھا ریلیاں ہوتی ہے، بادشاہ سلامت یا ممبر اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ اپنا مظاہرہ کراتا ہے، اور یہاں مومن موت کو گلے لگانے کے لیے سارے شہر کو جمع کرتا ہے. تو موت ایک مومن کے لیے زندگی کا عنوان ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی حبیبی. موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے. تو محبوب سے مل رہا ہو تو سب کو جمع کرے گا، خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی؟ لہذا وہ ہار نہیں بلکہ جیت ہوتی ہے. اس یا تو ہار ڈال کر کے ہروا دیتا ہے اور مومن جیت ہو. تو اس نے کہا اب بادشاہ کا حکم ہوا، سارا شہر جمع ہو گیا میدان میں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہر فرد پوچھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے. بادشاہ کہہ رہا میں رب ہوں. لہذا اس نے کہا کہ ہمیں ماریے تو یہ کہیے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، تب میں مروں گا، تب میں مروں گا، آپ کے ہاتھ سے نہیں مر سکتا. اب جب اس نے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام تو سارے مجمع نے سنا اور تیر مارا. بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. جب یہ سنا تو سارے مجمع نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام. تو ایک بچے نے سارے شہر کو مومن بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ تو آپ سب بچے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کچے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، سچے ہیں نا، سچے ہیں کہ نہیں؟ اولئک ھم الصادقون. لہذا اپنے آپ کو تیار کیجئے، دعوت کے لیے تیار کیجئے. زندگی رگو ریشے سے جو ہے دعوت کا عنوان بن جائے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. آپ صفا کی چوٹی کو نہ چھوڑیے. اس صفا کی چوٹی کو جھوٹ سے، دجل سے، فریب سے، اس بیانی سے، مکاری سے، عیاری سے، سرقہ سے، زنا سے، شراب سے آلودہ نہ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو اٹھاتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.